سوشل میڈیا ایک ایسی فورس اب میڈیا میں آ رہی ہے جو کہ دنیا کو بھی پوری طرح سمجھ نہیں ہے کہ اس کی پاور کتنی ہے، اور آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اس ملک میں سمجھنا کہ ہمارا ڈائریکشن کیا ہے، ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ ہمارے پرابلمز کیا ہیں اس ملک کے۔ جتنا آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آتی رہے گی، اپنا جو آپ کا جو ڈسکورس ہے، جو آپ کا راستہ ہے، اس پہ آپ لوگوں کو لا سکیں گے۔ ہر چیز دیکھو قرآن کے اندر ہے، ایک قرآن کا پورا ایک صورت ہے اس الفرقان، کرائٹیرین، کہ ساری فار آل ٹائمز ٹو کم اللہ نے بتا دیے کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ وہ اگر نہیں ہوتا، یا آپ کی زندگی میں اگر یہ کرائٹیرین نہیں ہوتا تو پھر کوئی بھی چیز بری نہیں ہے۔ ہمارے سامنے سوسائٹیز کے اندر جب مورل اینکر جاتا ہے تو وہ سوسائٹیز ہمارے سامنے ڈس انٹیگریٹ کر جاتی ہیں۔ کیوں ایک قوم ڈکلائن کرتی ہے؟ سارا جو ہماری دین کا فلسفہ ہے وہ صرف ایک ہی چیز پہ جا کے آ جاتا ہے کہ نماز میں جب آپ کہتے ہیں اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے۔ زندگی میں آپ کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں ہمیشہ۔ نماز کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چوائسز ٹھیک ہوں۔ ہر وقت آپ کنفرنٹڈ ہوں گے دو چیزوں سے۔ ایک لگتا ہے بڑا اچھا راستہ ہے، آسان راستہ ہے، شارٹ کٹ ہے، اس سے پیسے بن جائیں گے لوگ، اور دوسری طرف مشکل راستہ لگتا ہے۔ لیکن وہ جو دوسرا جو مشکل راستہ ہوتا ہے، جس طرح قرآن میں ہے کہ کئی چیزوں کو جن کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ بری ہیں، اور جن کو بری سمجھتے ہو وہ اچھی ہیں۔ یہ بیسکلی آپ کی چوائسز ہوتی ہیں۔ تو یہ نیشن بھی غلط چوائسز کر لیتی ہے۔ جس طرح مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا نا کہ قوم مرتی، کسی نے پوچھا کیسے قوم مرتی ہے، تو انہوں نے کہا جب ایک قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے وہ ڈکلائن کر جاتی ہے۔ مورل کولیپس پہلے ہوتا ہے، پھر اکنامک کولیپس ہوتا ہے۔ تو یہ جو آج آپ کے ساتھ ملک آپ سے آگے ہیں، آپ کبھی وہاں کی مورالٹی اسٹڈی کریں، ان کی مورالٹی بھی اوپر ہے، اچھے برے کی تمیز زیادہ ہے، منرلز بھی ہوں گے، وسائل بھی ہوں گے، پیسہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، تیل پہ بیٹھے ہوں گے، لیکن غربت ہوگی، کیونکہ ان کی آپ جب دیکھیں گے مورالٹی نیچے ہے۔ آپ ساری خوشحال ملک دیکھ لیں، ایک ماڈل آتا ہے کہ the cleanest governments, the least corrupt governments، دوسری طرف ماڈل ہوتا ہے the most corrupt governments۔ جو دیکھیں گے لیسٹ کرپٹ ملک ہیں وہ سب سے خوشحال ہیں، اور جو سب سے کرپٹ ملک ہیں وہ سب سے نیچے ہیں، غربت سب سے زیادہ ہے۔ یہ کنیکشن ہے مورالٹی کا۔ اب ایک کلاسک کیس ہے، میرا انٹرویو کر رہا تھا تو میرے سے پوچھتا ہے کہ خواجہ آصف نے، اس نے تو صرف 22 کروڑ کی کرپشن کی تھی، اس کو جیل میں کیوں ڈال دیا؟ اب یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جب ایک قوم کی مورالٹی ڈکلائن کر جاتی ہے، جو میڈیا ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ میڈیا کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کو واچ ڈاگ کہتے ہیں میڈیا کو۔ وہ ایک ملک کی مورل سٹینڈرڈز، ایک ملک کی رول آف لا، وہ سب چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ یا میڈیا وہ میرے سے پوچھ رہے کہ جی صرف 22 کروڑ کی کرپشن عام آدمی نے نہیں کی، ملک کا ڈیفنس منسٹر اور فورن منسٹر ایک جھوٹ بول رہا تھا، دبئی کی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہے، اس پہ کانٹریکٹ میں تھا کہ 6 دن ہفتے میں اس نے 8 گھنٹے کام کرنا تھا، اور اس کو 22 کروڑ ملا 5 سال میں۔ تو ایک ملک کا کسی کو یہ شاکنگ کی چیز نہیں لگے کہ ملک کا آپ کا فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر ایک دوسرے ملک کی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہے۔ دوسرا انٹیریئر منسٹر جو تھا، پھر پرائم منسٹر دبئی کی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہے، ملک کا پرائم منسٹر۔ یہ جب شوق نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو مورل سٹینڈرڈز ہیں وہ نیچے چلے گئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان ایک مقروض ملک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے چیز یہ یاد رکھنا کہ یہ جو میں بار بار ان کو کہتا ہوں کہ میں NRO نہیں دوں گا، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ میری تو زندگی بڑی آسان ہو جائے میں ان کو NRO دے دوں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو NRO ہی دیا تھا نا، تو انہوں نے جب 10 سال میں ملک کے قرضے 4 گنا زیادہ بڑھے تھے تو کسی کو تو نہیں پوچھ رہا تھا کہ یہی نیب تھی جو آج کہہ رہے قانون بدلو، نیب بھی ان کو نہیں تنگ کر رہی تھی، کیونکہ اب ملا کے چوری کر رہے تھے۔ تو آج اگر یہ کر دیں تو ایشو تو ختم ہو جاتا ہے، میرے تو بڑے آرام سے زندگی گزر سکتی ہے۔ لیکن پاکستان کی تباہی ہے۔ جنرل مشرف نے ان دونوں لوگوں کو NRO دیا،
میں نے دونوں دفعہ اپوز کیا اس کو. اس نے جب ان کو این آر او دیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اس کو بھی یہی ڈر لگ گیا کہ میری کرسی نہ چلی جائے. اس کا جو ڈیمیج ہوا ہے پاکستان کو, وہ نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم مر کے جو سارا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, آدھا وہ ٹیکس چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں کے اوپر. ملک کیسے چل سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی سڑک نہیں ٹھیک, یہ نہیں ٹھیک, وہ نہیں سی, اسکول نہیں, ٹیکس کلچر بھی نہیں, کیونکہ ساری لیڈرشپ ٹیکس چوری کرتی تھی. خواجہ آصف کا وہ کہہ رہا تھا, نواز شریف اور یہ احسن اقبال کا بیسکلی اقامہ یہ لے رہے تھے منی لانڈرنگ کے لیے. کیونکہ جب آپ اقامہ لے لیتے ہیں تو جو بھی اس بینک اکاؤنٹس میں وہاں دبئی میں یا سعودی عربیہ میں پیسہ ہوتا ہے وہ پھر پاکستانی نیشنل نہیں سمجھا جاتا, وہ دبئی نیشنل یا سعودی سمجھا جاتا ہے, تو ہم وہ ریٹریو نہیں کر سکتے پیسہ, تو اس لیے یہ اقامے لیتے تھے. سو بیسکلی ملک کا پرائم منسٹر اور 2 میجر منسٹر جب اس ملک کی خود منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیج رہے ہیں اور فکٹیشیس اکاؤنٹ سے واپس لے کے آ رہے ہیں شاپنگ کے لیے, باقی اصل پیسہ تو باہر ہے, تو اس کے بعد یہ باقی کس کو روک سکتے ہیں؟ میں آج پرائم منسٹر اور میرے وزیر جب کرپشن کرتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے. جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے اس ساری ڈیولپنگ ورلڈ میں آپ جا ایک کسی کی بھی ڈیپتھ پہ چلے جائیں, ان سارے ملکوں کے پرائم منسٹر اور ان کے وزیر چوری کر کے ان سب کے بڑے بڑے محلات ہیں انگلینڈ کے اندر اور نیو یارک میں اور یہ دبئی میں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے ملک کے جن کا کام ہے رول آف لا اپ ہولڈ کرنا, وہی کرپشن پہ لگے ہوئے ہیں, ٹیکس کی چوری بھی لگے ہوئے ہیں, پیسے بھی لگے ہوئے ہیں. سو یہ ایکچولی ملک کا یہ چل رہا ہے اس وقت. یہ بہت ڈیفائننگ مومنٹ ہے آج پاکستان کا. ساری گیم یہ چل رہی ہے کہ کیا ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں ان سارے مافیا کے سامنے, یا ہم سٹینڈ لے لیتے ہیں, اور یا یہ تھریٹن کریں گے, بلیک میل کریں گے, ملک کو گرا دیں گے. سو بیسکلی ان نٹ شیل یہ گیم ہے. جو بھی چیز ہوتی ہے, الیکشن رگڈ ہے, ہم الیکشن نہیں مانتے, کوئی ثبوت نہیں دیے. آج ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا, ان کا میڈیا کہتا ہے کہ بٹ ہی ہیز ناٹ گیون اینی پروفس. وہ مانتے ہی نہیں ہے. جب آپ کہ میں الیکشن نہیں مارتا, ہم نے جب کہا تھا کہ ہم الیکشن 2013 میں, ہم پہلے سارے فورمز پہ گئے, الیکشن کمیشن میں, ٹرائیبیونلز میں, سپریم کورٹ میں, پارلیمنٹ میں, پھر ہم نے پوری ایویڈنس جمع کی. جو 4 حلقے ہم نے کہا تھا کہ ایز اے سیمپل وہ کریں, تو ان کے اوپر پوری ایویڈنس لے کے آئے, اور پھر وہ جب عدالت میں گئے 4 حلقوں میں دھاندلی ثابت ہوئی. انہوں نے ابھی تک ایک چیز نہیں ہمیں بتائی کہ جی کوئی ایویڈنس ہے کرپشن کی. سو پہلے وہ بھی بلیک میل کی طریقہ تھا, ان کو بھی پتا ہے الیکشن ٹھیک ہوا ہے. پھر انہوں نے کووڈ کے اوپر پوری کوشش کی. پہلے انہوں نے کہا لاک ڈاؤن کر دو, جس طرح ہندوستان کی مثال دے رہے تھے کہ اس طرح کا لاک ڈاؤن کر دو. پتا تھا کہ لاک ڈاؤن ہوتا تو یہاں لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا. جب نہیں کیا تو ساروں نے تنقید کی, اسمبلی میں بولتے رہے. جب سیکنڈ ویو آیا اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نہ آپ نے جلد سے جلوس کرو, انہوں نے جلد سے جلوس شروع کر دیا. فیٹف کے اندر ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں تھے, ہم نے تو انہیرٹ کیا. اب ان کو پتا تھا کہ اگر فیٹف کی ہم بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں, ملک پہ سینکشنز لگ جاتی ہیں, تو انہوں نے اس کے اوپر بلیک میل کیا. فیٹف کا نیب کی آرڈیننس کو چینج کرنے میں کیا کنیکشن تھا؟ تو فیٹف کو انہوں نے استعمال کیا این آر او لینے کے لیے. اوور کانفیڈنس میں ہو کے لکھ ہی دیا کہ یہ 34 سکے چینج کرو 38 میں سے, تو تب ہم فیٹف پہ ووٹ دیں گے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اتنے بے شرم ہے. آصف زرداری کو نواز نے جیل میں ڈالا تھا 2 دفعہ, ہم نے نہیں ڈالا تھا. سارے کیسز ان دونوں کے دور میں ایک دوسرے پہ بنے ہوئے ہیں. ان کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا نے ان کے اوپر کوریج جو ان کی پڑھ کے دیکھ لیں آپ, تو خیر بڑی ایزلی آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنی وہ کیپٹلز اکیلیز ہیل میں ان کے اوپر کیا کہا گیا. اور وہ جو BBC کی 2 ڈاکیومنٹ زرداری اور نواز پہ ہیں, تو ان کی کرپشن تو انٹرنیشنلی ڈاکیومنٹڈ ہے. اس کے باوجود اب دونوں اکٹھے ہو گئے صرف اور صرف ایک چیز کے لیے کہ پریشر ڈال رہے ہیں. اور فضل الرحمان 1992 کے بعد پاور میں سے نکلا ہی نہیں ہے کبھی. وہ سارا پہلی دفعہ ہم جس طرح کہتے ہیں نا کہ اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے, یہ پہلی دفعہ ہے, کیونکہ 2018 تک تو یہ ہمیشہ پاور میں رہا. تو یہ سارے جمع ہوئے ہیں obviously for one thing, اور اس کے لیے آپ کا بہت بڑا رول ہے, کیونکہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں. انشاءاللہ یہ جو ہم اور پبلک یہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں پبلک کو. انہوں نے سمجھا بڑی پبلک نکلائے گی, ان کے ساتھ بڑی دنیا نکلائے گی. تو دنیا تو نکلتی ہے حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف. ساری عرب سپرنگ جو ہوئی تھی, پلیز یہ یاد رکھیں 10 سال پہلے, وہ
अनरिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स की करप्शन के ऊपर लोग निकले थे।